بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج ہم دو ٹاپکس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف سے جو اس وقت افغان طالبان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جنگ کی صورتحال ہے، اس کے اوپر ایک ہنگامی اجلاس کا بلایا جانا اور اس میں وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی کا شامل ہونے سے انکار کرنا، ایک ایشو یہ ہے۔ دوسرا ایشو جو بانی تحریک انصاف نے قیدی نمبر 420 نے اڈیالہ جیل سے بیٹھ کے علیمہ باجی کے ذریعے سے امریکن CIA کے باقاعدہ اہلکار اور امریکی نیشنلٹی ہولڈر جبران الیاس کے ذریعے کی تحریر کردہ ٹویٹ کے ذریعے سے جو عوام کو میسج دیا ہے، اور اس میسج میں انہوں نے کہا کہ پوری پاکستان کی قوم اور PTI کی حکومت وہ لبیک کی ہڑتال میں جو آج ہو رہی ہے اس میں بھرپور طریقے سے شریک ہو۔ اور پھر انہوں نے الزام لگایا کہ 400 سے لے کے 600 افراد جناب مریدکے میں جناب مارے گئے ہیں۔ ان دو ایشوز کے اوپر میں آج آپ کے سامنے بات کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات ہو، ایوی جذباتیت کے اوپر یا کلٹ کے اوپر مبنی یا کسی عقیدت کا اینک اپنے آنکھوں پہ لگا کے نہیں، پیور پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا ان دونوں ایشوز پہ۔ اب پہلا ایشو جناب آپ کا سہیل خان آفریدی، اس نے اس اجلاس کی کہ جس اجلاس کے اندر پاکستان کی ساری لیڈرشپ ہائی لیول کی، اس میں چیف آف آرمی سٹاف، اس میں کور کمانڈرز، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف، اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ، اس میں وزیر خارجہ، وزیر دفاع، ہائی لیول کی سیکورٹی کے ایشو کے اوپر میٹنگ کہ جو اس وقت ریکوائرڈ تھی، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اس وقت انڈیا کی پراکسی افغانستان کی حکومت اور یہ افغان طالبان اور TTP ان کے خلاف میدان جنگ میں ہے، اور اللہ پاک کے کرم سے فتوحات حاصل کر رہی ہے۔ اس سینسٹیو پوزیشن کے اندر وفاقی حکومت نے اجلاس رکھا، اور جناب آپ کے قیدی نمبر 420 کے تعینات کردہ جو وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے صاف انکار کر دیا آنے سے، اور انہوں نے جو خط جواباً لکھا اور جس میں انہوں نے اپنے ایک ایڈوائزر کہ جو انتہائی مشکوک آدمی ہے، میں نے 2022 سے لے کے 2023 تک 13 مہینوں میں اس کی شخصیت اور اس کی پرسنالٹی PTI کے اجلاسوں میں دیکھتا رہا ہوں، انتہائی مشکوک شخص وہ مزمل اسلم، اس کو جناب اپنی جگہ انہوں نے نامینیٹ کر دیا کہ وہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اتنا ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ، اتنا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ، آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیدی نمبر 420 کی پاکستان کی سالمیت اور بقا کے حوالے سے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کتنی اس کی جناب اہمیت ہے، اور پھر اس کے اگلے نامزد کردہ جو وزیر اعلیٰ ہے، جو یہ حرکتیں صرف اور صرف قیدی نمبر 420 کی دی ہوئی انسٹرکشن اور پالیسی کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم کمپیریزن کریں تو سہیل آفریدی کی پرائرٹیز دیکھ لیں، اس نے ابھی تک آ کے 3 کام کیے ہیں۔ 3، وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے، ڈھاک کے 3 پات، انہوں نے بھی 3 کام کیے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے، آتے ہی اپنے دفتر سے قائد اعظم کی تصویر اتار کر ایک مجرم کی تصویر، ایک ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، سرٹیفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ مجرم، عدالتوں سے ڈکلیئرڈ مجرم، کرپشن کے اوپر، ٹکے ماری کے اوپر، پیداگیری کے اوپر، نوسر بازی کے اوپر مبنی جرائم کی بنیاد پہ جو مجرم پاکستان کی اسٹیٹ اور پاکستان کی عدالت نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کی تصویر جناب آپ اپنے سٹنگ چیئر جو ہے اس کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا، اور ساتھ ہی قائد اعظم کی تصویر اتار دی اور پاکستان کا جھنڈا اتار دیا۔ پہلا کام جناب اس نوٹنکی وزیر اعلیٰ نے پہلا یہ کیا۔ دوسرا، اس ٹین ایجر اور لونے وزیر اعلیٰ نے کام کیا کیا، صنم جاوید کی گرفتاری کی انویسٹیگیشن اور انکوائری کا حکم دے دیا اور غم اور غصے کا اظہار کیا کہ صنم جاوید کیوں پھڑی گئی. دو کام.
اور تیسرا کام کیا کہ جناب پشاوری چپل، کپتان چپل، اس کو بنانے کے لیے اس بابے کو بلایا، جس کو جناب قیدی نمبر 420 نے صرف اس وجہ سے 17 امتیاز دے دیا تھا خصوصی کہ جناب وہ ان کو جوتیاں بنا کے دیتا تھا ہر سال 8 10 15 جناب مفت میں. اس کو بلایا سہیل آفریدی نے اور بلا کر اپنے پاؤں کا ناپ دیا، لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑا بلنڈر کیا. بلنڈر یہ کیا کہ جو ناپ دیا جس کاغذ کے اوپر، اس پہ اپنے پاؤں کا پورے کے پورا نشان لگانے کے بعد اس کے اوپر اپنا نام لکھا. تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، ان عقل کے اندھوں کو اتنی سینس ہی نہیں ہے کسی معاملے میں بھی، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ کسی اخلاقیات کے حوالے سے، نہ کوئی اسٹیٹسمین شپ کے حوالے سے، کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے. اس نے اپنا نام محمد سہیل آفریدی اس اپنے پاؤں کے نشان کے اوپر جناب وہ لکھایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے کوئی انٹینشنلی یہ کیا، لیکن میں کہتا ہوں یار، آپ پاکستان کے ایک ملک کے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بنے ہوئے ہیں، آپ کو اتنی سینس اویل نہیں ہے؟ آپ کو دینی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، ملکی حوالے سے آپ نے دین کی بھی دھجیاں اڑائی اور آپ نے دنیا کی بھی دھجیاں اڑائی جناب، پاکستان کا جھنڈا اور قائد اعظم کی تصویر اتار کے. یہ 3 کام آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی پرائرٹیز ہے. لیکن جو آپ کا اصل کام ہے، بینگ اے وزیر اعلیٰ، اپنے صوبے کو اور اپنے ملک کے عزت وقار اور احترام کا تحفظ، اس میں آپ کہتے ہیں جناب ہم نے شریک نہیں ہونا. بھائی جان، یہ ایٹیٹیوڈ آپ کا نہیں چلے گا. اگر آپ اپنی معشوق کو خوش کرنے کے لیے، جس کے متعلق آپ نے پہلی تقریر میں کہا تھا نا، میں عاشق ہوں قیدی نمبر 420 کا، مجھے بس اس سے عشق ہے اور اپنی معشوق کو میں چھڑانے کے لیے وزیر اعلیٰ بناؤں، تو بھائی ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. انت خدادہ ویر. آپ نے جب سے آپ بنے ہیں، آپ نے اخلاقیات کا، مذہب کا، ملک کا، پاکستان کا، حب الوطنی کا، آپ نے ہر چیز کا جنازہ نکالنا شروع کیا ہوا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. جب وہ حد کراس ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے قہر آتا ہے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور وہ جو بو گے وہ کاٹو گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ریاست اتنی بے بس ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ریاست اتنی سادہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ریاست کے ماتھے پہ بدھو لکھا ہوا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ریاست پیرالائز ہے، اپاہج ہے؟ وہ آپ کی ان حرکتوں کے سامنے جناب بالکل سبمٹ اور سبلٹ کر دے گی؟ نہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج، انہوں نے پری پلانڈ آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کیونکہ وہ آپ کو اور آپ کے قیدی نمبر 420 کو اور آپ کے نقدہ کوکا کی تحریک کو شہید نہیں کرنا چاہتے تھے کہ 2029 میں آپ اپنی شہادت کا سرٹیفکیٹ لے کر آپ جناب کے پی کے کی گلیوں کونوں میں اور پاکستان کی گلیوں کونوں میں، کھدروں میں، محلوں میں آپ الیکشن کمپین میں کہیں جی ہماری حکومت اتار دی گئی تھی، ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا تھا، ہمیں مار دیا گیا، ہمیں شہید کر دیا گیا، ہمارا بیڑا گھر کر دیا گیا، ہمارا ستیہ ناش پھیر دیا گیا. نہیں. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ آپ بن گئے ہیں تو اب آپ لاکھا ڈاکو، پھولن دیوی اور سیرو گجر بن گئے ہیں. آپ جو کرنا چاہیں گے آپ کر لیں گے، جو غم اور غصے کا اظہار کریں گے، جو اپنی معشوق کی محبت میں جناب اخلاقیات کی دھجیاں اڑائیں گے، قانون کی دھجیاں اڑائیں گے، آئین کی دھجیاں اڑائیں گے، آپ کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. نہیں. ریاست، حکومت اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے ٹیکٹفلی، پری پلانڈ آپ کو بننے کے حوالے سے پیسج بھی دیا، رکاوٹ بھی کھڑی نہیں کی، تاکہ آپ اپنا ٹینیور پورا کریں. اور پھر آپ کا منہ نہیں ہوگا جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے کہ پی کے کی عوام بڑی باشعور عوام ہے. ٹھیک ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کی اس مارا ماری کے چکروں میں آ کے ابھی ان کی آنکھوں پہ جناب کچھ پٹیاں چڑھ گئی کچھ لوگوں کی، اور پھر کچھ نیٹ ورک ایسے تھے جنہوں نے 2024 کے اندر آپ کو پروموٹ کر کے جناب یہ رزلٹ لے لیا. اب کی بار عوام آپ سے پوچھے گی 15 سالوں میں آپ نے کیا کیا. عوام پوچھے گی یونیورسٹیاں کتنی بنی، کالج کتنے بنے،
اسکول کتنے بنے, ایجوکیشن کتنی پروموٹ ہوئی, زراعت کتنی پروموٹ ہوئی, ترقی کتنی ہوئی, صنعت کتنی پروموٹ ہوئی, روزگار کتنا ملا, انفراسٹرکچر کتنا بہتر ہوا, قانون اور انصاف کی عملداری کتنی ہوئی, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کتنا بہتر ہوا, کتنا کے پی کے کی عوام کی قسمتوں میں سکھ اور چین آیا. یہ ساری چیزیں 2029 کے اندر کے پی کے کی عوام قیدی نمبر 420 اور نگدا کوکا کی تحریک سے پوچھے گی. اس مقصد کے لیے آپ کے رستے کی کوئی رکاوٹ نہیں بنائی گئی اور آپ کو آنے دیا گیا. تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کا علاج کوئی نہیں ہے یا آپ کی پکڑ کوئی نہیں ہے. آپ کا علاج تو صرف ایک 9 مئی اور 26 نومبر کے جو آپ کے پرچے ہیں نا راول پنڈی میں اور جناب اسلام آباد میں اور پشاور میں اور آپ کے کے پی کے میں, آپ کا سمپل علاج وہ ایک ہے اور وہ اینڈ ریزلٹ پہ پہنچے ہوئے پرچے. اور ان پرچوں میں کسی ایک میں آپ کو سزا ہو گئی نا, صبح سزا ہونی ہے, شام کو الیکشن کمیشن نے جناب آپ کی سیٹ ویکنٹ ہونے کا جناب سرٹیفکیٹ دینا, اور ساتھ ہی وزارت اعلیٰ بھی آپ کی ادھر ہی جا کے جائے گی جدھر شیر افضل مرمت کہا کرتا تھا. سمجھئے نا. تو اس وجہ سے اپنی اوقات کے اندر, یہ میں نے صرف ایک آپشن رکھا ہے آپ کی پیج پرزے سیدھا کرنے کے, ابھی بہت سے آپشن ہیں, آئین اور قانون کے مطابق بہت سے آپشن ہیں. تو جناب والا انسان کے پتر بنے, بندے کے پتر بنے, اس ملک کو مزید پرابلمز میں کریٹ نہ کریں اپنی عاشقی اور مشوقی کے چکر میں. میں نے آج سے 4 دن پہلے ٹویٹ کر کے آپ کو کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ اپنی معشوق کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں, لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنی عشق مشوقی جو ہے نا قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کیجیے گا. جس دن آپ نے قانون اور آئین کے دائرے سے باہر نکل کے عشق مشوقی کرنے کی کوشش کی نا, تو ریاست نے عاشق کو بھی واڑ دینا اور معشوق کو بھی واڑ دینا ہے. پھر اس کے بعد جناب آپ ہاتھ لگا لگا کے جناب سر کے اوپر نا اپنی عاشقی کی خاک ڈال کے پی کے کی سڑکوں میں مست ملنگ دنیا تو دل تنگ کے نعرے لگاتے ہوئے پھریں گے. دوسرا ایشو جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ قیدی نمبر 420 کی طرف سے حسب عادت بغض پاکستان, بغض اسٹیبلشمنٹ, بغض فوج اور بغض حکومت میں ہر جائز کو ناجائز کہنا اور ہر ناجائز کو جائز کہنا. اب انہوں نے ٹی ایل پی کے حوالے سے جو مریدکے میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا, اور اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کا ذمہ دار, اس کی ہولی سولی اس کی ذمہ داری کس کے اوپر پڑتی ہے, وہ پاکستان کی عوام اچھے طریقے سے سمجھتی ہے جو آئین اور قانون کی سپرویژن اور عملداری کی قائل ہے. لیکن بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 نے ٹویٹ کیا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا, اور پھر کہا 400 سے لے کے 600 افراد اس میں مارے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیکا ایکٹ کے تحت سب سے پہلے تو پنجاب حکومت کو اس کے اوپر پرچہ کاٹنا چاہیے, اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ پنجاب حکومت اس پہ پرچہ کاٹ بھی رہی ہے. یہ پچھلے 3-3.5 سال سے مسلسل جھوٹ 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 جھوٹ, فراڈ, فریب, دھوکہ, سوڈو سوکال فیک پروپیگنڈا کر کے یہاں تک جناب اس پاکستان کو پہنچا دیا گیا. ایک تو جناب یہ جھوٹ بولا اس قیدی نمبر 420 اور حسب سابق. لیکن جو بات کہی, یہ جو ماما چاچا تایا اور پھپھڑ بن گیا تحریک لبیک کا, اس نے کہا کہ کے پی کے کی حکومت اور پوری پی ٹی آئی آج جو ٹی ایل پی نے ہڑتال کی کال دی ہے, ہم سارے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. قیدی نمبر 420 صاحب, میں وہ 2019, 20 اور 21 کے سال نہیں بھول سکتا. میں اس وقت منسٹر تھا, میری آنکھوں دیکھی, اور میں مرکزی قیادت اور مرکزی کور کمیٹی کا ممبر تھا. 3 دفعہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ نے اسلام آباد آنے کا آپ کی حکومت کے اندر جناب فیصلہ کیا تھا, اور 3 دفعہ خون کی ندیاں بہائی تھی آپ نے, 3 دفعہ. اور آخری دفعہ 2021 میں لاہور میں ٹی ایل پی کی وہ مسجد اور مرکزی دفتر وہ خون و خون ہو گیا تھا. ان کے کئی لوگ جناب آپ نے مسجد کے اندر بھی, ان کے مرکزی دفتر کے اندر بھی, پھر لاہور کی سڑکوں کے اوپر, پھر وزیر آباد تک, آپ بھول گئے. پھر اس سے پہلے جب آپ کے علامہ خادم رضوی اور پیر افضل قادری جناب آپ کے آئے تھے, جو قتل و غارت گری ہوئی, اور اس قتل و غارت گری کو آپ ٹی وی چینل پہ آ کے بیٹھ کے مسلسل لیجٹیمائز ڈکلیئر کرتے تھے آئین اور قانون کے مطابق, اور کہتے تھے. اور پھر 3 دفعہ فوج کو بلایا گیا, آپ نے بلایا,
یہ تو جنرل باجوہ نے عقل مندی دکھائی 2021 کے ایونٹ پہ، ورنہ ہزاروں لوگ جناب آپ مارنے کو تیار بیٹھے ہوئے تھے دریائے چناب اور دریائے جہلم میں فوج کو تعینات کروا کے، آئین کے آرٹیکل کے تحت 245 کے تحت فوج کو آگے رکھ کے آپ جناب یہاں پر قتل و غارت گری کروانے کو تیار تھے. لیکن جو آپ نے پولیس کے ذریعے سے پی سی او لوگوں کو تینوں دفعہ اور ظلم اور جبر کی وہ مثالیں تھیں کہ میں کہتا ہوں آپ بھول نہیں سکتے، دنیا نہیں بھول سکتی. اس وقت تو آپ کہتے تھے جائز ہے، آج آپ ان کے تائے اور پھپھڑ بن گئے ہیں. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے آپ کو. آپ کے اندر کوئی سٹیٹسمین شپ نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی اصول نہیں ہے. ثابت ہو گیا ہے کہ آپ ایک لو پروفائل کے اس درجے کے بھی نہیں، لو پروفائل اور لو ذہنیت کے حامل ایک فرد ہیں جن کو صرف اپنا اقتدار اور اپنی عزت پیاری ہے، اور اس عزت کی خاطر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی بات بھی ہوگی، جائز ہوگی تو اس کو ناجائز کہنا ہے، ناجائز ہوگی تو اس کو جائز کہنا ہے. تو یہ جو آپ نے حرکت کی ہے، اس میں اب مریم نواز صاحبہ جانے، وزیر اعلیٰ پنجاب جانے، ایف آئی اے جانے، پی کے ایکٹ جانے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایف آئی آر اس پہ درج ہوگی تاکہ ونس فار آل یہ کٹی کٹا نکھر جانا چاہیے جو بانی تحریک انصاف ہر روز جھوٹ بول کر پاکستان کی عوام کو مس لیڈ کرتے ہیں. تو یہ دو وہ ایشوز تھے، ان کے اوپر میں نے آپ کے سامنے بڑا ہی فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر مبنی تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو محفوظ رکھے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، فتنۃ الخوارج سے محفوظ رکھے، نقد کوکا کی تحریک سے محفوظ رکھے، آپ کی جناب فتنۃ الہندوستان سے محفوظ رکھے، اور عالمی صہیونی طاقتوں کی اور ملک دشمن طاقتوں کی ہر قسم کی پاکستان کے خلاف سازش کو ناکام اور نامراد کرے. تو یہی آج کے دن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری ایڈوائزز تھیں کہ آپ اتنا ارریسپانسبل ایٹیچیوڈ مت رکھیں. ریاست، حکومت اور ملک کے جغرافیے اور ملک کی عزت، بقا اور سربلندی کی خاطر جو چیزیں بھی ہیں اس میں آپ اپنی کلٹ، اپنے قیدی نمبر 420، اپنی لیڈرشپ اور اپنی معشوق کے اوپر اپنے ملک کو کم از کم مقدم رکھیں، اور ملک کے لیے جناب اپنا سب کچھ لگائیں. یہ آپ کے عہدے کا تقاضا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.